زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعددين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المتهم. قابل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں ہم شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم خطاب جمعہ کا جو موضوع جس پر بات کریں گے وہ ہے مجدد عصر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرس اللہ علیہ کی علمی و قومی خدمات۔ آج 18 فروری ہے اور کل 19 فروری، کیونکہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدرس اللہ علیہ کی 71ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اظہار تشکر کے طور پر ان کی جو خدمات ہیں ان پر کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے، ہر دور کے اندر اللہ رب العزت نے خدمت دین احیاء اسلام کے لیے ایسی شخصیات کو دنیا میں بھیجا جنہوں نے غیر معمولی خدمات سرانجام دے کر کے پرچم اسلام کو سربلند رکھا۔ فکری محاذوں پر، نظریاتی محاذوں پر اور اسلام کی گرتی ہوئی اقدار کو سنبھالنے کے محاذ پر ہر سطح پر اپنی خدمات سرانجام دی ہے، اور یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ ازل سے چلا آ رہا، اور یہ اس ازل سے چلنے والے سلسلے کا تسلسل ہے۔ سب سے پہلے جو ٹاپ آف لسٹ اوپر جو شخصیات ہیں وہ ہے اللہ رب العزت کی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام۔ ان کی زندگی کے مقاصد کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی وحدانیت اور توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو جو راستہ بھول گئے، بھٹک گئے اور بے راہ روی کا شکار ہوئے اور اللہ کی وحدانیت سے ہٹے، ان لوگوں کو حکمت تدبر کے ساتھ اپنی صلاحیتوں، اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے مطابق ان کو رب کی قربت کی طرف لانا، یہ انبیاء کی زندگی کے مقاصد میں تھا۔
اور ایسا ہی ہوا۔ کسی جگہ پر حکمت کے راستے کو اختیار کیا، کسی جگہ پر تدبر کے راستے کو اختیار کیا، کسی جگہ پر اسلام کا راستہ روکنے والوں کے خلاف آواز اٹھائی، احتجاج کیا، جنگ کی، الغرض کہ لوگوں کو رب کی قربت کی طرف لائے گئے۔ یہی مقاصد آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقاصد تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، شان رحمت للعالمین کے اصول کے تحت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے اصول کو اپناتے ہوئے اللہ نے جو آپ کو دین اسلام عطا فرمایا، اس کو غالب کرنے کے لیے ہر راستے پر آپ نے اپنی خدمات کو سمجھا دیا اور دین کو غالب کیا۔ اور اس دین کو غالب کرنے میں حکمت، تدبر، فہم اور سارے وہ اصول اپنائے جو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جو اصول یہاں بیان ہوئے اس کے تحت اس بھٹکی ہوئی قوم کو واپس پلٹ کر رب کی طرف لانے کے لیے کوشش کی۔ اور اس کوشش کے دوران کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، کبھی شیب ابی طالب گئے، کبھی جنگ خندق لڑی، کبھی بدر لڑی، کبھی حنین لڑی، کبھی احد لڑی۔ الغرض کہ پے در پے مشکلات، پریشانیاں، تکالیف، جنگیں لڑنے کے بعد فتح مکہ بھی ہوا، ریاست مدینہ بھی بنائی، علمی سطح پر بھی، عملی سطح پر بھی اپنے قوم کو، لوگوں کو، صحابہ کو تیار کیا، اپنی علم نبوت کی وراثت کو بھی منتقل کیا، اور پارلیمنٹ کے ذریعے اور نظام کو تبدیل کرنے کے ذریعے بھی ہر سطح پر کوشش کر کے ان الدین عند اللہ الاسلام کو غالب کیا۔ یہ ٹاپ آف لسٹ کی ہسٹری ہے، جن کو ہم انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہدایت کے لیے بھیجا۔ چونکہ نبوت کا دروازہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بند ہو گیا، اب اس نبوت کے شخصیات نے نہیں آنا، کام نے آگے بیٹھنا ہے۔ جو ان کے منصب تھے، وہ منصب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کے اندر مختلف لوگوں کو عطا فرمائے۔ منصب علم، منصب ولایت، منصب حکومت، منصب خلافت، الغرض جتنی جد و جہد میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کی تھے، ان ساروں کو مختلف شخصیات کے اندر منتقل کر کے اس کو قیامت تک اس سلسلے کو جاری کر دیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہر صدی کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا مجدد آئے گا۔ مجدد کہتے ہیں تجدید کرنے والے کو، تجدید کہتے ہیں کہ اصول اور بنیاد کو قائم رکھتے ہوئے حالات کے مطابق اس معاملے کو اپلیکیبل، عملی طور پر اس کو نافذ کرنے کے لیے حکمت کا راستہ اختیار کرنا، یہ تجدید، مجدد اس کے منصب اور کام میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر فقہ کے اور دین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، فقہ کے اور دین کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو زمانہ
حضور علیہ السلام کا جو قرب کا زمانہ تھا، جو آپ علیہ السلام کا زمانہ تھا، صحابہ کا جو زمانہ تھا، اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جو بنیاد موجود ہے، بنیاد کبھی بھی نہیں ہٹتی، کیونکہ ایسا اللہ رب العزت نے اس امت کو رسول عطا فرمایا جس کی سیرت نے قیامت تک قائم رہنا ہے، اور اس سیرت کے اندر انمٹ ایسے نقوش اللہ رب العزت نے سیرت کے اندر رکھے کہ کچھ چیزیں بنیادی طور پر اس زمانے کے اندر بیان ہو گئی، آج ان کی شرح کو کر کے لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لایا جا رہا ہے۔ مثلا حضور نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نماز تراویح جو تھی یہ باجماعت نہیں پڑھی جاتی تھی، اور آپ نے باجماعت پڑھی بھی نہیں۔ اگر پڑھ لیتے باجماعت تو یہ فرض کا درجہ اختیار کر لیتے، تو لہٰذا آپ نماز تراویح کے لیے تشریف لاتے تو لوگ جمع ہو جاتے، اپنی اپنی نماز تراویح پڑھ کر کے چلے جاتے، اور ریگولر بھی نہیں آئے، 3 دن آتے، درمیان میں کچھ وقفہ، پھر کچھ وقفہ، اس طرح کر کے اس کو کرتے۔ پھر ایک وقت آیا کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب آپ نے دیکھا، خلیفۃ المسلمین بنے، آپ نے دیکھا کہ نماز تراویح کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، لوگ ہوٹلوں پر، مختلف جگہوں پر، تھڑوں پر بیٹھ کر کے گپے ہانک رہے ہیں، اور نماز تراویح کا اہتمام نہیں کیا جا رہا، مسجدیں خالی ہوتی ہیں اور لوگ وہاں موجود نہیں ہوتے، تو لہٰذا یہ تجدید کا معاملہ تھا۔ اسلام کی روایت اور شعائر اللہ کو قائم رکھنے کے لیے تجدید کرتے، بنیاد تو موجود تھی کہ نماز تراویح پڑھنی سنت موقدہ ہے، بنیاد موجود تھی نا، اسی بنیاد کے اوپر مستحکم عمارت کھڑی کرنے کے لیے آپ نے بطور خلیفۃ المسلمین کے حکم جاری فرمایا کہ آج کے بعد نماز تراویح کا باقاعدہ مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ اہتمام کیا جائے گا۔ قرآن پاک حضور کے زمانے میں بھی پڑھا جاتا تھا، حضور علیہ السلام خود تلاوت فرماتے تھے، سوا زبارہ خود دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ، مگر اب یہاں رواج آ گیا کہ نماز تراویح کے اندر ختم قرآن کا اہتمام کیا جائے، تو لہذا اس کو ایک تجدیدی یہ ایک مثال دی ہے، کیونکہ اگر اس کی طرف جائیں گے تو موضوعات بڑا لمبا ہو جائے گا، لہذا اس طرح کے بہت سارے تجدیدی ہر دور کے اندر مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، ہر دور کے اندر مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس کی ان مسائل کی تجدید کرنا، اس کو تجدید کرنے والے کو مجدد کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر صدی کے آغاز پر ایک ایسا مجدد آئے گا جو میرے دین متین کی گرتی ہوئی اقدار اور دیگر چیزوں کو وہ زندہ کرے گا، اور یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر شروع ہوا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے لے کر حضور خواجہ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ تک تمام چاروں خلفاء، چاروں آئمہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے اپنے دور کے مجدد تھے جنہوں نے دین کی سب سے بڑی تجدید دین کا کام ان آئمہ نے فرمایا۔ اگر یہ آئمہ اپنے اپنے دور کے اندر تجدید فقہ کا کام نہ کرتے، تجدید دین کا کام نہ کرتے، احادیث کو جمع کرنے کا کام نہ کرتے، تو آج ہم تک یہ چیزیں نہ پہنچ سکتی۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لے کر اطباء، تابعین، صحابہ کرام نے کام کیا، یہ تسلسل سے کام چلا رہا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹاپ آف لسٹ انبیاء علیہ السلام، حضور کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع، پھر اس کے بعد مجتہدین، مجددین، اولیاء کرام کا ایک تسلسل ہے جس کی ایک پہلی کھیپ جو ہے اس کا اختتام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر ہوتا ہے، جن میں جنید بغدادی جیسی شخصیات موجود ہیں، امام غزالی جیسی شخصیات موجود ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ ساری شخصیات اپنے اپنے دور کے اندر تجدید دین اور دین کی اقدار کو زندہ کرنے میں آئے۔ پھر اس کے بعد ایک تسلسل ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر آئمہ، پھر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، یہ بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر
سب سے بڑا نام تجدید دین کا جو آتا ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس کے بعد بر صغیر پاک و ہند کی تجدید اور تجدید دین کرنے والوں میں جو قرب زمانہ کے قریب قریب جو ادوار آتے ہیں ان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا زمانہ آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک محدود سا ایک ذہن آتا ہے، بریلویت جسے کہا جاتا ہے، جبکہ بریلی آپ کے گاؤں کا نام تھا جس کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ اصطلاح ہمیں سمجھنی چاہیے، ہمیں فنڈامنٹلسٹزم کی باتوں سے ہمیں نکل آنا چاہیے۔ ہم پتھروں کے زمانے کے اندر نہیں رہ رہے، ہم جدید دور کے اندر رہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بریلی گاؤں کے رہنے والے تھے، تو وہاں سے ماننے والوں نے بریلوی بنا لی، اور بریلوی اب دین اسلام کی جگہ اختیار کر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بریلوی نہیں وہ مسلمان نہیں، اسی طرح وہ جو دیوبندی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیوبند ایک جگہ کا نام تھا، گاؤں کا جہاں دارالعلوم بنا تھا۔ وہ کہتے ہیں جو دیوبندی نہیں وہ مسلمان نہیں، یہ کہتے ہیں جو بریلوی نہیں وہ مسلمان نہیں، لہذا ہم نے یہاں کر دی۔ جبکہ نہ دیوبند والوں نے اپنے اکابر قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کو نہیں پڑھا، اور ان بریلوی جو حالات طبقے نے نہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو پڑھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے دو پہلو تھے نمایاں۔ بنیاد عشق رسول تھی، اس وقت عشق رسول کو زندہ کرنے کی ضرورت تھی، لہذا بنیاد عشق رسول رکھی۔ اس کے بعد ایک ان کی زندگی کا پہلو ہے مذہبی پہلو، دین اسلام کی خدمت، جس پر انہوں نے ترجمہ کنز الایمان سے لے کر کے بہت ساری کتب کو تصانیف فرمایا مذہبی کام کو اجاگر کرنے کے لیے۔ یہ ایک پہلو ہے، اور ان کے ماننے والے متعدد جو حالات ہیں ان کے اس کام کو بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ پوری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مذہبی شخصیت میں سے ان بریلویوں نے دو چیزیں اٹھائی ہیں۔ ان بریلویوں نے دو چیزیں اٹھائی، ایک ترجمہ کنز الایمان پڑھا، اس کو بھی نہیں پڑھا، اس کو بھی کوئی آج دن تک حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا معراج الاسلام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ آج دن تک بر صغیر پاک و ہند کے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں جس نے کنز الایمان کا سلیس ترجمہ کیا۔ یہ بڑے بڑے بریلویت کے ٹھیکیدار نالائقوں میں شمار ہیں، کسی نے سلیس ترجمہ نہیں کیا۔ اور جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کنز الایمان لکھا ہے وہ اردو آج کے زمانے میں پڑھی نہیں جاتی، مشکل ترین اردو ہے، سمجھی نہیں جاتی، اس کا سلیس ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جنہیں جمعے تو بعد سلام نہ پڑے وہ کفر دے درجے تھے، بس اس کے علاوہ بریلویوں کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جن نے سلام نہ پڑھا جمعے دی نماز تو بعد، محفل میلاد تو بعد، ختم تو بعد کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھا، وہ بریلوی نہیں، وہ مذہب اسلام تو۔ یہ دو چیزیں ان سے پوچھ لیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وقت کے مجدد تھے، الٹرا ساؤنڈ کا فارمولہ کس نے دیا، کیمسٹری کی تھیوری کس نے لکھی، فزکس کے نومیریکل کس نے لکھے، ان کو نہیں پتا۔ یہ سارا کام بر صغیر پاک و ہند کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کا فارمولہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ کتب کبھی چھپی ہی نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو باہر نکلن تے کو اور گل کرنا، یہ تو باہر نکلن تے کو گل کرنا، کفر دے فتوے تو باہر نکلن تے کو اور گل سوچنا۔ لہذا ہر دور کے اندر پھر ہر مجدد کا کام بھی الگ الگ تھا۔ چونکہ اس پر چلے جائیں گے تو یہ ایک بڑی دکھ درد باتیں ہیں، دکھ بھری باتیں ہیں جو ہر کوئی سننے کے لیے بھی تیار ہے۔ ہو سکتا ہے جو باتیں میں نے کی ہیں کہیں میری ویڈیو سن پر اس پر بھی فتوے لگ جائیں، طوفان بدتمیزی کھڑے کریں، مگر
حقائق ہے کچھ سننے چاہیے. ہر دور کے اندر مجدد آیا. ہر صدی کے آغاز میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد پھر ایک لائن ہے، پورا ایک تسلسل ہے، بہت بڑی شخصیات درمیان میں آئی ہے. جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تجدید دین میں ایک کردار ہے، فکریات ہے ایک. مگر یاد رکھیں کہ یہاں میں ایک بڑی باریک بات اگر سمجھ آ جائے آپ کو تو سن لیں، نہ آئے سمجھ تو ریکارڈ میں تو ضرور رہے گی. ایک بڑی بنیادی بات، فکر میں اور خدمت دین کے کام کو فکری اور نظریاتی بنیادوں پر آگے پہنچانے میں بھی کچھ شخصیات کا کردار ہے، ہر کسی کا کردار نہیں ہے. اگر اس پیرامیٹر پر دیکھیں تو پوری مجددین کی لسٹ میں سے 5 سے 8 یا 10 افراد میسر ہیں، جن میں پیچھے ٹاپ آف لسٹ میں جو کمال شخصیات میں سے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں ائمہ، اور پھر اس کے بعد حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام غزالی کے بعد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درمیان کے سارے ادوار کو کٹ کر کے بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر صرف شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے. اس کے بعد اگر دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر اندھیرا دکھائی دیتا. یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا، یہ جملہ ہضم نہیں، اندھیرا دکھائی دیتا. یہ نہیں کہ شخصیات نہیں آئی ہیں. اس کے بعد اس تسلسل کے ساتھ بر صغیر پاک و ہند کی بنیاد پر جنہوں نے قیام پاکستان میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا، پھر ان میں علامہ اقبال کا ایک نام ہے. اس کی علامہ اقبال کی فکر کی عملی صورت جو تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی. یہاں سے پھر ایک تحریک کو پورا موٹیویٹ کر کے ٹرن آؤٹ کر کے دوبارہ پھر اس تحریک کو منظم کیا گیا. پھر اس تحریک کی بنیادوں میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. ان بہت سارے کارکنان میں، بہت سارے لوگوں میں، بہت سارے ورکرز میں، خدمت گاروں میں بنیادی طور پر لکھنؤ کی سرزمین پر فرہنگی محلی کے اندر اس بنیاد کو، دفتر کو، تحریک پاکستان کو قائم کرنے والوں میں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے والد گرامی فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین صاحب کا ایک بنیادی کردار ہے، جس کو 71 سال کے بعد آج حکومت پاکستان نے 3 فروری 2022 کو تسلیم کیا اور ایوارڈ دیا کہ بنیادی طور پر تحریک پاکستان کے اندر کردار ادا کرنے والوں میں ڈاکٹر فرید الدین کا بھی ایک کردار ہے. وہ وہاں سے فکر منتقل ہوتی ہے تو درمیان میں ڈاکٹر فرید الدین قادری کا ایک تسلسل ہے، پھر پروفیسر ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب کا ایک تسلسل ہے. برہان احمد فاروقی صاحب کے شاگردوں میں سے ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے پھر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، خواجہ ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان شخصیات میں سے فیض پانے والوں میں جو اس دور کی، جو اس صدی کی، جو موجودہ صدی چل رہی ہے، اس صدی کے اندر ان سارے پیرامیٹر کو دیکھیں تو ایک شخصیت دکھائی دیتی ہے جس کا نام ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جن کی زندگی کے آج 71 سال گزر چکے ہیں. 71 سال گزر چکے. شخصیت بنتی کیسے ہے؟ شخصیت بنتی، شخصیت دعاؤں سے نہیں بنتی، شخصیت دعاؤں سے نہیں بنتی. شخصیت کو بنانا پڑتا ہے. کچھ چیزیں دعا کے کردار میں ادا ہوتی ہیں، کچھ چیزیں محنت کے کرنے سے ادا ہوتی ہیں. ان کی زندگی کا ایک پہلو بیان کر کے میں اگلی بات آتا ہوں، کام کی طرف آتا ہوں. بنیاد کیسے بنتی ہے؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زمانہ یاد نہیں ہے، یہ پرائمری سے کم کا زمانہ ہے، پرائمری سے بھی نیچے کا زمانہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پرائمری کلاس یعنی کہ 5ویں کلاس سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، تیسری کا یا چھٹی چوتھی کلاس کا زمانہ ہے. اس دور سے میرے والد گرامی نے مجھے تربیت کی اس پروسیس میں ڈالا ہے کہ اس دور سے مجھے نماز تہجد کا ریگولر
پڑھنے والا بندہ بنا دیا، اس عادت کو میرے اندر ڈال دیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کبھی دبکا نہیں مارا، کبھی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی. تربیت کا وہ پہلو تھا جو قرآن کا اسلوب ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ڈانٹ ڈپٹ نہیں تربیت کے اصول. تربیت کے اصول میں کیا ہے؟ عمل، کردار. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. دوسروں کی تربیت کرنے کا جو اصول بیان فرمایا وہ فرمایا کہ رب کی اگر قربت پانا چاہتے ہو تو فرمایا دنیا سے کچھ وقت نکال کر میرے برگزیدہ بندوں کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ کرو. اور بیٹھنے سے کیا کرو؟ نہ تسبیح پڑھو، نہ وظیفہ کرو، نہ توبہ اللہ اللہ کرو، نہ نفل پڑھو، کچھ بھی نہ کرو. کیا کرو؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ان آنکھوں سے میرے فقط برگزیدہ بندے کو دیکھو، تکو، غور سے، غور سے دیکھو. کیوں دیکھو؟ جب ان کو دیکھو گے تو تمہارے دل کے اندر رب کائنات القاء کرے گا، اپنا اثر ڈالے گا کہ یہ بندہ میرا نمائندہ ہے، میں نے پیدا کیا ہے. اگر یہ اخلاق، عادات، معاملات، ظاہری شخصیت ہر لحاظ سے میرا بندہ ہے اور یہ کمال کا ہے تو یاد کرو کہ پیدا کرنے والا کتنے کمال کا ہوگا. پھر یہاں ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، یہاں فتوے نہیں کہا، یہاں نہیں کہا کہ تو وضو کر کے آ پہلو، تو پگڑی باندھ کے آ، تو داڑھی رکھ کے آ، تو جبہ پہن کے آ، تو فلاں کر کے آ، تو فلاں کر کے آ. تو بابا یہ سارا کام انہوں نے کرنا سی تو پھر تیرے کو ہونے کی ضرورت کی سی نہیں. یہاں فرمایا صرف ایک بات کہی بڑی قابل توجہ، قرآن کا اصول ہے میرے لیے، ان والدین کے لیے جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پائے یا کر رہے ہیں. میں بھی ایک والد کا درجہ رکھتا ہوں. قرآن نے اصول دیا، فرمایا اے نہیں آ، فرمایا کیا کر، فرمایا نہیں وضو کیتا کوئی گل نہیں، نہیں نہاتا کوئی گل نہیں، کپڑے پہنے تا کوئی گل نہیں، اخلاقیات اچھیاں نے تا کوئی گل نہیں، نہیں اچھی تا کوئی گل نہیں، سر تے ٹوپی پائی ہے تا کوئی گل نہیں، داڑھی رکھی ہے ٹھیک، نہیں رکھی تا بھی کوئی گل نہیں. کیے آیا کر، کیے آیا کر، بیٹھا کر، کوئی گل نہیں آکی. اور خبردار تین نہیں پتا نیکاں لوگاں دی مجلس سے، شریف لوگاں دی مجلس سے، اولیاء دی مجلس سے تو ٹوپی پا کے آگے. تسی ویکھیا ہوندا اکثر باہر لوگ کھڑوتے ہوندے مریدین ڈنڈا لے کے آتے جو خبردار پیراں نال گل طریقے نال کری، ادب نال کری، جھک کے جانی سلام کری، ٹوپی پا کے جا، بغیر سر ننگے نہ جا، فلانا نہ کر، فلانا نہ کر. کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی ایسا بندہ کھڑا کیا تھا کہ آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کوئی بڑی ہے بات کوئی نہیں. تو فرمایا کیا ہے؟ فرمایا آیا کر، بیٹھا کر، بیٹھا کر، بیٹھا کر. وہ دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، آہستہ آہستہ کیا اذان ہو جائے نماز پڑھا کر. کوئی آکھے گا میرے کپڑے میلے، کوئی گل نہیں، آیا کر، خیر ہے، کریا کر، بیٹھا کر، آیا کر. بہانے بناؤں نا کہ جی میں موٹر مکینک تے کپڑے میلے ہوندے تے لہذا نماز پڑھنے وقت نہیں ملتا، پڑھنا نہیں ملتا. بہانے خور ہے نا جناب، تنور چگ والی ہے، روٹیاں لاؤن دا ٹائم ہے، تندور ٹھنڈا نہ ہو جائے، نماز پڑھ کے چھوڑیا کر. پر کیا فرمایا کر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ. کوئی گل نہیں، اذان ہوگی آیا کر، خیر ہے تو آیا کر، کچھ نہ کچھ کریا کر. کھلوے گا، آہستہ آہستہ آئے گا، آئے گا، آئے گا. کچھ دیر تو بعد وضو بھی کرن لگے گا، ٹوپی بھی پہن لگے گا، داڑھی بھی رکھ لے گا، جبہ کبا بھی، دستار بھی، باقی سارے معاملات شخصیت سمجھ جائے گی. فرمایا کیا آیا کر، آیا کر. کوئی تو ہو جو آنے کی دعوت دے، بلانے کی دعوت دے، کوئی تو ہو. وہ کوئی نہیں ہے آج کے دور کے اندر. تو حضور شیخ الاسلام فرماتے میرے والد گرامی نے کبھی نہیں کہا تھا کہ طاہر اٹھ کے نماز پڑھ لو، طاہر اٹھ کے نماز تہجد پڑھ لو. فرماتے مجھے نہیں یاد، میں تیسری کا اسٹوڈنٹ تھا، چوتھی کا تھا، پانچویں کا تھا، زمانہ نہیں یاد. صرف ان کا اتنا ہی کام ہوتا تھا، وہ رات کو آتے اس دور کے اندر سون حلوہ بنتا تھا، سون حلوہ لے کر اور دودھ کا گلاس لا کر کے میرے پاس رکھ دیتے تھے. اور واپس جب جاتے تو دروازے سے باہر نکلتا اتنا جملہ بولتے تھے، فرماتے تھے کہ بیٹا طاہر میں نے سون حلوہ بھی رکھ دیا، دودھ بھی پڑا ہے، اور تیرے وضو کے لیے پانی گرم کر کے میں نے لوٹا بھر کے وہاں رکھ دیا، جا نماز بچھا دی. بس یہی جملہ. یہ نہیں کہا کہ اٹھ کے نماز پڑھ لیتا تہجد پڑھ لیتا، تو یہ نہیں کہا. اور اولاد فرما بردار اللہ نے دینی تھی نا. خون پاک ہو تو اولاد پاک پیدا ہوتی ہے. فرماتے جب وہ آتے
قدموں کی آہٹ سن کر کے، آنے کی قدموں کی آواز سن کر کے میں اٹھ جاتا تھا کہ میرا باپ آ گیا. بس یہ، اور ساری زندگی اسی اصول پر تربیت ہوئی. فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ سے لے کر فیصل آباد تک کئی میل سفر راتوں کو اٹھ کے کیے، نماز تہجد پڑھی ہے راتوں کو اٹھ کر، صبح 3 بجے اٹھ کر کے رات 11 بجے تک والد گرامی کے پاس چارپائی پر بیٹھ کر کے پنکھی ہاتھ سے جھل کر کے علم دین سیکھا، علم دنیا سیکھا، پڑھا، شخصیت بنی، محنتیں کی. وقت اتنی محنت جب پیچھے ہو تو پھر ڈاکٹر طاہر القادری بنتا ہے، پھر شیخ الاسلام کا درجہ ملتا ہے. یہ کوئی گلی محلے کا تماشا نہیں ہے کہ جو ڈگڈگی بجائے اور ایک مدرسہ بنا لے اور 4 طالب علم رکھ لے اور ساری زندگی میں مسجد کا مینار تعمیر نہیں ہوتا تو پھر تانا دیتے ہیں لوگ، قدر نہیں کرتے. کیا کیا ہے؟ ساری زندگی محنت کرتے گزر گئی اور آج دنیا کے 250 ممالک کے اندر تحریک منہاج القرآن کا طوطی بولتا ہے. پھر آگے کیا کیا ہے؟ آگے کیا کیا ہے؟ صرف یہ نہیں تھا کہ وہاں سے فیض پا لیا اور اپنی زندگی بنا. مولانا مودودی سے لے کر شام نورانی تک ساری شخصیات کو دیکھ لیں جن کی اولادیں ہیں، بڑی بڑی اکابر شخصیات کو دیکھ لیں تو منہاج القرآن والے یہ بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں، بڑے فخر سے یہ بات کہہ سکتے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے والد کی فکر پر گامزن ہو، جو اپنی والد کی فکر پر گامزن ہو. کوئی ایک شخصیت نہیں. میں کسی کی بات پر نہیں کرتا. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو دیکھ لے اور ان کی اولاد کی فکر کو دیکھ لے، حتیٰ کہ ان کی اپنی قائم کردہ جماعت بھی ان کی فکر پر قائم نہیں رہی. مولانا شام نورانی رحمہ اللہ کو دیکھ لیں اور ان کی اولاد کا اس وقت کا کردار دیکھیں. وہ اپنے والد کی فکر پر بھی ہے. اس سے پہلے قبل جتنے بھی اجل علماء دیکھ لیں، علماء دیوبند میں دیکھ لیں، علماء بریلویت میں دیکھ لیں، جہاں مرضی دیکھ لیں. میرا کھلا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ تحقیق کریں، سرچ کریں. نہیں ملے پھر آ کر کے دیکھیں ہمارے پاس آ کے میرے قائد اور میرے شیخ اور مربی کو دیکھیں. 2 لخت جگر حسن محی الدین اور حسین محی الدین، دونوں کی وہ دنیا کی وہ پی ایچ ڈی ہے جو اب تک کسی اور نے نہیں کی، اور اپنی مائیت میں رکھ کر، اپنی تربیت میں رکھ کر کے دونوں شخصیات کو علم دین بھی علم دنیا بھی پڑھایا. اور اب اگلی بات یہ ہے کہ اگلی نسل میں سے ڈاکٹر حسن محی الدین صاحب کے دونوں صاحبزادوں کو بھی، آگے پوتوں کو بھی، پوتیوں کو بھی علم تربیت اور علم دین پڑھا کر کے 2 نسلیں تیار کر کے منہاج القرآن کو دے دی ہیں اور اپنے فکر پر قائم رکھا، فکر دی ان کو. فکر پر آج شیخ الاسلام اپنی زندگی کے 71ویں سال میں گزر رہے ہیں اور ساری تحریک اور تنظیم کے انتظامی اور دیگر امور، پولیٹیکل امور، تصنیف کے امور، علم کے امور، تربیت کے امور، سارے کے سارے آپ کی اولاد کے پاس ہے اور تحریک ساری کی ساری آپ کی اولاد کی قیادت میں چل رہی. گھر کے 8 افراد ہیں اور 8 کے 8 افراد پی ایچ ڈی ہیں. گھر کے 8 کے 8 افراد پی ایچ ڈی ہیں، ساری شخصیات. اب آ جائے قومی خدمات میں سے. قومی خدمات میں سے سب سے پہلے مذہب کی بنیاد پر تحریک منہاج القرآن کی بنیاد عشق رسول. تحریک منہاج القرآن کی بنیاد عشق رسول. اس عشق رسول کی بنیاد پر پوری دنیا میں وہ انمٹ نقوش چھوڑے ہیں. جو کام کیا ہے وہ ایک تسلسل ہے اور اس تسلسل پر اگر آپ ایک جملہ بولیں، پوری ساری صورتحال کو ایک خلاصتاً کلائمیکس کو لے لیں تو یاد رکھیں ہجرت مدینہ کا تسلسل، قیام میثاق مدینہ، ریاست مدینہ، پھر اس کا تسلسل، اس کے تسلسل میں پوری تحریک کو دیکھیں، پوری نظام کو دیکھیں، پورے معاملات کو دیکھیں تو اسی ہجرت مدینہ کا تسلسل قیام پاکستان، تحریک پاکستان، اور اسی تسلسل کو دیکھیں ہجرت مدینہ کا آج تکمیل پاکستان میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور منہاج القرآن کا کردار ہے.
پھر دوسرا جملہ اگر دیکھیں، دوسرے کردار کو اگر آپ سمجھنا چاہیں آسان زبان میں، تو آج کل آپ نے ارطغرل غازی کا ڈرامہ بڑا تفصیل سے دیکھا اور آپ نے صرف بطور ڈرامہ دیکھا، تاریخ اسلام کو نہیں دیکھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو جذباتیت کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے، مگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں۔ ارطغرل غازی اور تحریک منہاج القرآن کی تحریک میں صرف اتنا فرق ہے کہ ارطغرل غازی کے ہاتھ میں تلوار تھی اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ہاتھ میں قلم ہے۔ کیا یہ اس کا موازنہ۔ اس تحریک کے پیچھے امام المحدثین، امام الاسد، غوث الاسد، حضرت ابن العربی رحمہ اللہ کا کردار تھا۔ اس تحریک کے پیچھے غوث الاسد، مجدد اسد، سیدنا طاہر علاء الدین القادری رحمہ اللہ تعالیٰ کا کردار۔ یہ دو فرق۔ پھر اس تحریک پر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے، کتنی تکلیفیں اس ارطغرل غازی نے جھیلی، مگر ہر مصیبت میں اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر اس کو بچا کر کے منزل مقصود تک پہنچایا۔ شیخ الاسلام کی زندگی کے اندر 11 قاتلانہ حملے ہوئے، 11 قاتلانہ حملے۔ ان قاتلانہ حملوں میں کوئی چانس نہیں تھا بچنے کا۔ ان میں سے ایک 1999 کا حملہ، جو گھر کے اوپر بالائی اسٹڈی روم میں بیٹھے تھے تو سامنے والے گھر کو خریدا گیا، وہاں سے حملہ کروا کر کے قتل کرنے میں کوئی کمی باقی نہیں رہی، مگر وہاں بھی اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر محفوظ کیا۔ پھر ایک ساؤتھ افریقہ کے اندر دوسرا بڑا قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں پوری حکومت اور آج تک کچھ لوگ علماء میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں اور کچھ موجود ہیں، اس علماء کا پورا مافیا، پوری وہ نسل ان میں سے ملوث تھی جن کو سب سے کھانے کو روٹی وہاں ساؤتھ افریقہ سے ملتی ہے۔ انہوں نے مل کر کہا کہ ساڑیاں روٹیاں بند ہو رہی ہیں، لہذا انہوں مروایا جائے۔ تو اس وقت پوری پلاننگ کر کے آپ پر حملہ کروایا، مگر جو بندوق کلاشنکوف لے کر آنے والا بندہ تھا ٹونی آدم، جب وہ حضور شیخ الاسلام کے سامنے آپ خطاب فرما رہے تھے تو جب وہ سامنے آیا، اس کی ایک نگاہ پڑی آپ کے چہرے پر تو اس نے بندوق گلے میں لٹکا کر کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جس نے اس شخص کو مارنا پہلے ٹونی آدم کو مارے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات۔ 2 حملے کار، بقیہ کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ پھر ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو لے، اولیاء کی تقریر اور عشق رسول بنیادی طور پر فکر انجیکٹ تھی۔ جہاں آج کے دور کے اندر کے حالات کے مطابق، آج کے حالات کے مطابق 1100 کتب کا تصنیف ہو جانا اور منظر عام پر آ جانا، چھپ جانا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کسی معجزے سے کم۔ دنیا کی تاریخ انسائکلوپیڈیا کی اٹھا کر کے دیکھیں، دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اورنگزیب عالمگیر کے فتاوی عالمگیر سے لے لیں اور آج تک انسائکلوپیڈیاز اسلام پر جتنے لکھے گئے سب کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، 1 سے زائد افراد نے انسائکلوپیڈیاز لکھے ہیں۔ عالمگیر فتاوی رضویہ بھی 8 سے 10 علماء کے بورڈ نے لکھا ہے، اور انسائکلوپیڈیاز آج جتنے لکھے گئے ہیں وہ بھی 1 سے زائد افراد نے لکھے ہیں، مگر اللہ رب العزت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے یہ اللہ پاک نے دنیا کو واحد شخصیت عطا فرمائی ہے جس نے تنہا قرآن انسائکلوپیڈیا پر 8 جلدوں پر مشتمل صرف ایک شخصیت نے لکھا۔ یہ دنیا میں واحد شخصیت ہے اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر پیدا فرمائی ہے، جس کو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہا جاتا۔ انسائکلوپیڈیا سننا 40 والیوم پر، 40 جلدوں پر صرف تنہا ذات نے لکھا ہے۔ فقہ امام اعظم پر انسائکلوپیڈیا، عربی کے اندر عالم عرب اور عالم عجم کے لیے، عالم عرب کے لیے بالخصوص تصوف کی دنیا کے اندر ثابت کرنے والی شخصیت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر سے تصوف کو ثابت کر کے عالم عرب کے سامنے تصوف کا پرچم بلند کرنے والی عجم میں سے شخصیت ڈاکٹر طاہر القادری۔ دوستان محترم، 12,500 موضوعات پر خطابات، جو خطاب ایک دفعہ ہوا وہ رپیٹ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا کہ جڑا ایک خطاب ہوا،
لہذا یہ جو میں نے خدمات میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ کی 71ویں سالگرہ جو کل 19 فروری کو منائی جا رہی ہے، ان کی زندگی کے 71 سال پورے ہونے، قومی سطح پر صرف ایک خدمت کا جائزہ لوں گا جو بین الاقوامی سطح پر تھی، اس کو آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ 9/11 کے بعد 2 تہذیبیں آپس میں ٹکرانے کے لیے تیار تھیں اور ٹکرائی بھی ہیں، مگر 2 تہذیبوں کو ٹکرانے سے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے جو کردار اس وقت ادا کیا، بتایا کہ اسلام کا دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ اسلام دہشت گردی کی تعلیمات کو مانتا ہے۔ مبسوط فتویٰ زندگی میں ایک ہی لکھا ہے، اتنے تو فتویاں دی مشین لگی نا، ہر کونے تو ایک فتویٰ نکلتا ہے، پوری زندگی میں ایک فتویٰ لکھا جو 600 صفحات پر مشتمل ہے، اور وہ فتوے کا نام رکھا فتنہ خارجیت اور دہشت گردی، اور پوری دنیا کی 12 زبانوں کے اندر اس وقت وہ کتاب چھپ چکی ہے۔ ترجمہ عرفان القرآن، پوری کتب، انسائکلوپیڈیا، پھر قرآن پاک کی تفسیر 12 جلدوں پر آ گئی ہے، سیرت الرسول 12 جلدوں پر آ گئی ہے، 20 جلدوں پر اس پر وہ تفسیر جو ہے قرآن پاک کی وہ بڑھ رہی ہے۔ یہ سارا کام مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے، اور اس وقت جتنا کام تحقیق کا کر رہے ہیں وہ سارا عربی میں ہو رہا ہے، پھر عربی سے بعد ٹرانسلیٹ ہوگا مختلف زبانوں کے اندر۔ الغرض بین الاقوامی سطح پر ایک ٹھوس بنیادوں پر بیانیہ دیا جو آج بین الاقوامی سطح پر بھی مانا جاتا ہے کہ طاہر القادری نے ٹھیک کہا، اور قومی سطح پر ایسا بیانیہ دیا کہ آج کے دور کے اندر الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، دانشور، صحافی، اینکر، حکومتی عہدیدار، حکومتی وزراء، حکومتی پرائم منسٹر سمیت یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری نے پورا علل اعلان 2012 میں بیانیہ دیا تھا، اور یہی بیانیہ تو 2012 میں دوبارہ ریفریش ہوا تھا، اصل بیانیہ تو ازل سے چل رہا ہے۔ بیانیہ یہ تھا کہ جب تک آپ اس دھرتی پر پاکستان پر نظام نہیں بدلیں گے اس وقت تک آپ لاکھ مرتبہ دھو دھا کر کے سونے کے پانی سے نہا کر کے بھی اس نظام سے گزر کر آ جائے تو کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، اور آج ہر کوئی تسلیم کرتا اور صرف تنہا اس بیانیے پر کھڑے ہیں، تنہا اس بیانیے پر کوئی دوسری رائے نہیں، نہ ڈر ہے، نہ فکر ہے، نہ پریشانی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس بیانیے کی ضرور جیت ہوگی۔ تنہا اپنے تحقیق کے، تعلیم کے، تدریس کے کام میں وہ مصروف ہیں، مگر بیانیہ ڈاکٹر طاہر القادری کا دنیا پاکستان کے ہر بچے پر زبان پر زد عام ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تحریک منہاج القرآن کی صورت میں وہ تحریک اس امت کو عطا فرمائی۔ بہت ایسے واقعات آئے جن واقعات کے اندر کرائسس سے گزرے، مگر لوگوں نے سمجھا کہ اب یہ ختم ہو جائے گی، مگر ختم ایسے نہیں ہوتی۔ جو تحریک حق پر رہتی ہیں اللہ رب العزت ان کے اندر دوبارہ پھر پوٹینشل پیدا کرتا ہے، وہ دوبارہ پھر اپنے منظر کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں آپ کو تمام احباب کو بھرپور دعوت دوں گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری یوٹیوب چینل آفیشل کو دیکھ کر کے پڑھیں، ویب سائٹ کو دیکھیں، تعلیمات، خدمات، کام کو دیکھیں، بیانیے کو دیکھیں، پڑھیں۔ آپ کو بیلنس مذہب کی زندگی کے اندر بھی، دنیا کی زندگی کے اندر بھی ہر سطح پر ایک بیلنس بیانیہ آپ کو دکھائی دے گا جو آپ کی زندگی کو سنوارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔